الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صاحب العزة والاحترام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں مبعوث فرمایا، دو باتیں زبردست طریقے پر پائی جاتی تھی. نمبر ایک پر تو کفر اور شرک چھایا ہوا تھا. تو کفر اور شرک کے چھائے جانے کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے اور مطاف کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیوں کے بعد وجود ملا اور مجدد انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ. تو گویا کہ دو نبیوں نے مل کر کے جس گھر کو بنایا، اس گھر کے اندر مطاف کعبہ میں جہاں حاجی لوگ طواف کرتے تھے، وہاں 360 بت رکھتے تھے. کیا مطلب؟ اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا، ہبل کی پوجا، لات کی پوجا، منات کی پوجا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کفر اور شرک کتنا چھایا ہوا ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو تقریباً 570 برس گزر چکے تھے. 70-71 اتنی لمبی مدت گزر گئی تھی کہ کوئی دینی صحیح محنت دنیا میں نہیں، جس کی وجہ سے نمبر ایک پر کفر اور شرک چھا گیا اور نمبر دو پر جہالت چھا گیا. تو جہالت بھی زبردست طریقے پر اور کفر اور شرک بھی زبردست طریقے پر. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر ترس کھایا اور حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ دنیا میں تشریف لائے نمبر 1 پر ایمان کی دعوت لے کر۔ کیوں؟ کفر اور شرک کا توڑ ایمان۔ نمبر 2 پر علم کی دولت لے کر آپ تشریف لائے۔ کیوں؟ جہالت کا توڑ علم۔ یہ 2 دولتیں لے کر آپ اس وقت تشریف لائے اور ایمان اور اسلام کی دعوت آپ نے دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اپنی رسالت کی طرف آپ نے دعوت دینی شروع کی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ بہت معمولی قسم کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ جو مکے کے بڑے محنت بنے ہوئے تھے، بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے، بڑے سردار بنے ہوئے تھے، آپ کی دونوں لائنوں کی محنت انہیں بہت بری لگی۔ شیخ سعدی نے ایک بات کہی ہے، نکوئی بابدا کردن چنانس، نکوئی بابدا کردن چنانس۔ یوں فرماتے ہیں کہ جس طریقے پر نیکی برے لوگوں کو بہت بری لگتی ہے، جو لوگ برے ہیں نیکی ان کو بہت بری لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو برائی بہت بری لگتی ہے۔ نکوئی بابدا کردن چنانس، کہ بد کردن بجائے نیک مردہ۔ تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالص اچھائیوں کی دعوت لے کر تشریف لائے، تو جن کے دلوں میں کفر اور شرک بھرا ہوا تھا، بڑی ناگواری ہوئی، بڑی بری لگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ان لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ نے فضل فرمایا، ایک بہت بڑا طبقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں شریک ہو گیا، آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، وحدانیت اللہ کی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ بالکل ابتدائی دنوں میں صدیق اکبر کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا تو ان کے چچا تھے ولید، انہوں نے دیکھا کہ بھتیجے نے یہ کیا کر لیا، اس نے دیکھا نہیں کہ اس وقت کتنے حالات خراب ہیں، یعنی جو اسلام قبول کرے اس کو ستایا جائے، اس کو مارا جائے، اس کو تکلیفیں دی جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر بھتیجے کے بارے میں اعلان کر دیا کہ عثمان کو میں نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اچھا، عرب کا دستور تھا کہ دشمن کی اگر کوئی پناہ لے لے تو مجال ہے کوئی اس کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ لے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ بہت امن اور سکون کے ساتھ ان پرفتن اور پرتکلیف حالات میں مکہ مکرمہ کے غریب کوچوں میں اور وہاں پہ گئے، مگر صحابہ فرماتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم تو آخرت میں،
جب اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا تو سیرت میں بہت سے لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو میں نے عرض کیا، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے عزائم تو آخرت ہے، دنیا پر کوئی نظر نہیں، دنیا جا رہی ہے، رک رہی ہے، کچھ نہیں، سب کچھ لگنے کے نتیجے میں آخرت بن جائے، بیڑا پار ہو گیا۔ تو اب ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنا شروع کیا، سچائی تو مانند سونے کے ہوتی ہے، یعنی سونے کو جتنا مصیبت کی بھٹی میں نکھارا جاتا ہے اتنا ہی جتنا آگ کی بھٹی میں نکھارا جاتا ہے سونے میں اتنا ہی نکھارا جاتا ہے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں نے جو چچا کی پناہ لی ہے مجھے یہ واپس کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ سچائی کی نسبت پر جتنا مجھے تکلیفیں دی جائے گی، مجاہدہ اور قربانی میں دوں گا، اتنا ہی میری سچائی اور ایمان میں نکھار آئے گا۔ اور اگر میں نے اپنی چچا کی پناہ میں رہنا شروع کر دیا تو عام طور پر جو صحابہ ترقی کر رہے ہیں دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، آخرت کی درجات بلند ہونے کے اعتبار سے، تو عثمان کو تو پیچھے رہ جائے گا۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی، کوئی بات نہیں، چچا سے جا کر کے کہا کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، آپ کی پناہ میں نہیں۔ انہوں نے کہا بولو، سوچ کر کہو کیا کہہ رہے، ذرا انہیں بلال کو دیکھو، یہ بھی تو اللہ کی پناہ میں ہے، عمار کو دیکھو، یہ بھی تو اللہ کی پناہ میں ہے، زبیر کو دیکھو، یہ بھی تو اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو اگر تم میری پناہ واپس کرتے ہو تو جو معاملہ ان سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے پسند ہے، یہ سب کچھ مجھے گوارا ہے، مگر مجھے آپ کی پناہ میں نہیں رہنا، اللہ کی پناہ میں رہنا۔ ذہن میں یہ تھا کہ میں دوسری کی پناہ میں کیوں رہوں؟ تو ولید نے کہا کہ اگر بات یہ ہے تو چلو حرم پاک، جس طریقے پر مجمع کے سامنے میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا تھا تو اسی طریقے پر مجمع کے سامنے اپنی پناہ واپس لوں گا۔ دونوں حرم پاک چلے گئے۔ پہنچ جانے کے بعد ان کے چچا نے اعلان کیا کہ میں نے جو اب تک عثمان ابن مظعون کو اپنی پناہ میں لے رکھا تھا، آج سے میں نے اپنی پناہ واپس لے لی۔ انہوں نے تعلیم کر دی۔ تو اب مکے کے نوجوانوں نے، قریش مکہ نے اور جو شرط پسند لوگ تھے انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب تک ولید کی پناہ میں رہتے تھے، ولید شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، اب اللہ کی پناہ میں آئے ہو تو ذرا دیکھو۔ حرم پاک میں عربی شاعر جمع تھے، مشاعرہ ہو رہا تھا، بڑے بڑے کلام پڑھنے والے آتے، کلام پڑھ کے چلے جاتے۔ جس طریقے پر اور مکے کے بہت سارے لوگ تھے، عثمان ابن مظعون بھی مشاعرے کی بد میں شریک ہوتے۔ میں نے اب کیا ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، ایک شاعر نے آ کر کے اپنا کلام پیش کرنا شروع کیا اور کلام پیش کرتے کرتے اس نے ایک مصرع پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ جیسے ہی یہ مصرع پڑھا عثمان بن
مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئے اور فرمانے لگے صدقتا صدقتا صدقتا، کہ تو نے ٹھیک کہا۔ خلاصہ اس فکرے کا یہ ہے، خبردار خبردار، اللہ کے علاوہ جتنی باطل طاقتیں ہیں سب کی سب بیکار ہیں، کسی طرف کی ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اس کے بعد جب دوسرا مصرع اس کے جوڑ کا انہوں نے پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ ذَلِكَ۔ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب بیکار ہیں، باطل ہیں، اور نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ سب ایک دن ختم ہونے والی۔ یہ صحابی فرماتے ہیں قدر کا، اور یہ جملہ کہہ کر کے اگلا جملہ کہا، نعیم الجنت لا یذوب۔ فرق کیا ہو گیا؟ شاعر نے جو مصرع اگلا کہا اس کا خلاصہ ہے، نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جانے والی۔ یہاں نظر کا فرق ہو گیا، اس شاعر کی نظر دنیا کی نعمتوں پر تھی اور ان صحابی کی نظر جنت کی نعمتوں پر۔ تو اس نے اپنی نظر کے اعتبار سے اس کا صحیح پڑھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، تو ان صحابی نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا، کیوں؟ وَنَعِيمُ الْجَنَّةَ لَا يَذُوبُ، کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ ایک تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے، میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی نظر آخرت پر، تو اسی کے مطابق انہوں نے شاعر کو جواب دیا کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ بات جب اس شاعر نے دیکھی کہ عجیب و غریب اندر آج کی بن چکا ہے، ایک آدمی ابھی داد دیتا ہے اور ابھی توہین کر رہا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ تو وہ قریشی نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا اس سے پہلے میں نے بہت سارے مشاعرے آ کر کے پڑھے، مگر ایسی بدبختی جو آج میرے سامنے آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، معاملہ ہے تو کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ جو اس گفتگو کا کرنے والا ہے یہ ان لوگوں میں ہے جو ثابت ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ایک نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا۔ جو دین ہمارے یہاں چل رہا ہے اس پر یہ قائم نہیں ہے۔ ایک صاحب نے نیا دین پیش کرنا شروع کیا ہے، یہ اس کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ اس لیے ایسے بے وقوف آدمی کے چکر میں نہیں آنا چاہیے، آپ اپنا کلام جاری رکھیں۔ یہ بات جب قریشی لوگوں نے شاعر سے کہی تو یہ صحابی حمیت اسلامی اور غیرت دینی اس میں اجاگر ہو گئی اور یہ کچھ کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شان میں کچھ کلمات انہوں نے کہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنی طاقت میں تھے، ایک قریشی نوجوان کھڑا ہوا اور اتنی زور سے چانٹا مارا کہ ان کی ایک آنکھ کالی پڑ گئی۔ چچا موجود ہے، بجائے اس کے کہ بھتیجے کو تسلی دیتے، تانا دیتے ہوئے کہنے لگے دیکھا بھتیجے ہماری پناہ میں رہتے تھے تو کس شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، آج اللہ کی پناہ میں ہو تو دیکھو ایک کام کی تمہارا کیا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا کی اس بات کے رد میں جواب سنو۔ فرماتے سنو چچا جان، جہاں تک آنکھ کی بات ہے
ہوا، دوسری آنکھ بھی اس بات کی منتظر ہے کہ نسبت الہی پر آخرت کی سرسبزی اور کامیابی کے لیے دوسری آنکھ بھی انتظار کر رہی ہے کہ وہ بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں جنت میں ایسی عمدہ آنکھیں عطا فرمائے گا جو کبھی حرکت میں نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم تو آخرت ہے۔ تو میں نے جو آیت شریفہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے بلندی عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جن کے پاس ایمان کی روشنی ہے، جن کے پاس ایمان کا نور ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے جن کے پاس علم کا نور، جن کے پاس علم کی طاقت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ میں نمبر 1 پر ایمان کو ذکر فرمایا اور نمبر 2 پر علم کو ذکر فرمایا۔ اس کو اس طرح پر سمجھیے، ایک بات تو میں نے شروع میں عرض کر دی کہ اللہ کے نبی ایک طرف ایمان اور اسلام لے کر اور دوسری طرف علم لے کر کے تشریف لائے، لیکن اس کو اس طرح سے بھی سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ظاہری چیزوں کو تمیز کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہم ہر بندے کو 2 روشنی عطا فرمائی۔ نمبر 1 پر آنکھوں کی روشنی اور نمبر 2 پر خارجی روشنی، چاہے سورج کی ہو، چاند کی ہو، بجلی کی ہو، حتیٰ کہ چراغ کی ہو۔ اگر بندے کے پاس صرف ایک روشنی ہے، مان لیجیے کسی آدمی کے پاس آنکھوں کی روشنی ہے، دوسری کوئی روشنی نہیں، تو کیوں نہیں بولو دیکھ لے گا؟ اور رات کے 2 بجے آنکھ کھلی، مثال دے رہا ہوں، کمرے میں اندھیرا، ایک دم کھٹا ٹوپ اندھیرا، ہاتھ میں گھڑی بھی ہے، کمرے میں بڑا گھنٹا بھی ہے، مگر اندھیرے میں نہ گھڑی نظر آتی نہ گھنٹا کچھ بتا رہا ہے۔ اب آنکھوں کو من کے دیکھ رہا ہے، کیا بات کچھ نظر نہیں آتا؟ کھڑکی جو کھولی تو شہد کی جو روشنی ہو رہی تھی، جو ہی کھڑکی کھلنے پر کمرے میں پہنچی تو آنکھوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ میاں 2 بج رہے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا نمبر 1 پر آنکھوں کی روشنی، اگر خارجی روشنی نہیں ہے تو آنکھوں کی روشنی کام نہیں کرے۔ ٹھیک اسی طریقے پر دن کے 12 بجے سورج نے پوری دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر رکھا ہے، دوپہر ہو رہا ہے، اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں، تو کیوں جی بے آنکھوں والے آدمی کو سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے بندے کو 2 روشنی عطا فرمائی، 2 نور عطا فرمائے، ایک آنکھوں کی روشنی اور ایک خارجی روشنی۔ جس بندے کے پاس دونوں روشنیاں ہوں گی، دونوں نور ہوں گے، اس کو صحیح نظر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے بلندی عطا فرماتا ہے نمبر 1 پر وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی روشنی ہے،
جن کے پاس ایمان کا نور ہے اور جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ نمبر 2 پر وہ لوگ کہ جن کے پاس علم کی طاقت ہے، علم کا نور ہے، علم کی روشنی ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن مقدس نے بھی دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ واو حرف عطف ہے بیچ میں، کیا مطلب؟ ایمان کا نور الگ چیز ہے اور علم کا نور الگ چیز ہے۔ جو لوگ نحو اور صرف سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یعنی معطوف الگ چیز ہے اور معطوف علیہ الگ چیز ہے۔ معلوم ہوا ایمان الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت شریفہ میں دونوں باتوں کا ذکر فرمایا اور یوں فرمایا، اللہ تم میں سے بلندی عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے، ایمان کا نور ہے، ایمان کی روشنی ہے، اور ان لوگوں کو جن کے پاس علم کی طاقت ہے، علم کا نور ہے، علم کی روشنی ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر نمبر 1 پر ایمان لے کر تشریف لائے، نمبر 2 پر علم لے کر تشریف لائے، اور زمانے کی تمام قسموں کی برائیوں کو ذکر کرنے کے لیے جب ہم کتابوں میں نظر ڈالتے ہیں تو ایک جملہ علماء نے لکھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر جنگ و جدال، قتل و قتال کا یہ بھی زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔ تمام رسموں کو ذکر کرنے کے لیے ایک جملہ بولا، زمانہ جاہلیت۔ اب ذرا سا فرق دیکھ لیجئے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مکے کے لوگوں میں، بلاد عربیہ میں، زمانہ جاہلیت میں ایک طرف ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا، دوسری طرف علم نبوی کی طرف لوگوں کو بلایا، یعنی قرآنی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب ان کی زندگی کو دیکھو، اگر صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مقدس میں صحابہ کے ایمان کا تقدس، صحابہ کے تقوی کا تقدس، صحابہ کے اعمال کا تقدس، صحابہ کے اخلاص کا تقدس، صحابہ کے ایک ایک عمل کا تقدس قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ یہ تفصیلی ایک مضمون ہے جس میں جانے کا موقع نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کل تک زمانہ جاہلیت کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، ان لوگوں کا قرآن تقدس بیان کر رہا ہے۔ جن کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، کفر اور شرک جن کے دلوں میں گھٹا ہوا تھا، وہ ایمان میں ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان بیان فرمایا، ان کے تقوی کو معیار تقوی بیان فرمایا، ان کے اخلاق کو معیار تقوی اخلاق بیان فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کے ایک ایک عمل کو معیار بیان فرمایا، یہاں تک کہ علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں صحابہ معیار حق۔ مجھے ایک اثر یاد آ گیا، حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، یوں فرماتے ہیں، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله بصحبة نبيه ولإقامة دين
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقہائے صحابہ میں فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی کو دیکھ کر کسی کو چلنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر کے چلے۔ ایک صحابی کا واقعہ میں نے ابھی ذکر کر دیا، تمام صحابہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر میدان کارزار میں دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کو دیکھیے، اگر میدان حدیث میں دیکھنا ہے تو ابو ہریرہ کو دیکھیے۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، یعنی جس میدان میں آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، من کان مستنا فلیستنا بمن قد مات، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھ کر چلنا ہے تو صحابہ کو دیکھ کر کے چلے۔ زہد کو دیکھنا ہے، تقوی کو دیکھنا ہے، خشیت الہی کو دیکھنا ہے، تعلق مع اللہ کو دیکھنا ہے، عشر معاشرت کو دیکھنا ہے، ایک ایک چیز کو اگر دیکھنا ہے تو فرماتے ہیں صحابہ کی دیکھ کر کے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ، رستم کے علاقے میں ایک لشکر صحابہ کا بھیجا، انہوں نے بستی کی جس کو حد کہتے ہیں وہاں جا کر قیام کیا۔ وہاں پہ بادشاہ نے پادریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ بات لکھی کہ ہمارے ملک کی سرحد پر کچھ لوگ آ کر ٹھہرے جن کا کہنا ہے کہ ہم محمدی ہیں، تم بتاؤ ان سے جنگ کریں یا کچھ اور کام کریں، کچھ بتاؤ۔ تو سارے پادریوں نے مل کر کے مشورہ کر کے یہ کہا ان لوگوں کی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھا جائے۔ ایک دم یوں نہیں کہا انہوں نے ان کے ساتھ چڑھائی کر دو، قتل کر ڈالو، بھگا دو، نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو محمدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں پہلے ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ 3 دن کے لیے باقاعدہ جاسوس ہوئے۔ وہ جاسوس ان صحابہ کے درمیان میں 3 دن رہے، تو 3 دن 3 رات رہنے کے بعد تاثر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کسی کو دیکھ کر چلنا تو صحابہ کو دیکھ کر کے چلے، تو وہ جاسوس اپنے پادری اور بادشاہ کے درمیان میں آ کر کے کہتے ہیں ہم نے جو ان کی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھی، زاہدون فی دنیا، نمبر 1 پر دنیا کی ایک ایک چیز سے بے انتہا بے رغبت، اور آخرت کے ایک ایک عمل کی طرف بے انتہا ان کی رغبت۔ تو دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں ان کی، اور آخرت کے ایک ایک عمل پر ٹوٹ کر پڑتے ہیں۔ بَطَّاعٌ بِاللَّيْلِ وَبَطَّاعٌ بِالنَّهَارِ وَالرَّهْبَانُ بِاللَّيْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ، راتوں کو مصلے کی پیٹھ پہ سوار ہو کر اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے، جنت میں شوق، اور دن میں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر جنت کے شوق میں مسکراتے۔ میں نے عرض کیا جو جاسوس بن کر کے گئے تھے انہوں نے صحابہ کے حسن معاشرت کو اور ان کی رات دن کی زندگی کو دیکھ کر کے جو ان کی طبیعت کا تاثر وہ اپنے پادریوں کے سامنے بیان کیا، اور پھر یہ کہا کہ ہم اگر اور کچھ وقت ٹھہر جاتے ہمارے دل بدل گئے، ہم تو ان کا مذہب قبول کر لیتے۔ یہ جاسوس بن کر کے جو گئے تھے، آپ سوچیے ان کا سیرت صحابہ میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے حضرت عبد الرحمن بن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ اگر کسی کو کسی کی زندگی دیکھ کر چلنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر کے چلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن مسعود فرماتے ہیں فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلًا
ان کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو یوں فرماتے ہیں، ایک عجیب جملہ انہوں نے اور کہہ دیا، یوں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ۔ اگر دیکھ کر چلنا ہے تو صحابہ کو دیکھ کر کے چلیں، صحابہ کے بعد جو لوگ زندہ ہیں، بڑی عجیب بات فرما دی کہ زندہ لوگ فتنے سے امن میں نہیں۔ کب شیطانی زندہ آدمی کو اچک لے، کب باطل طاقت اپنے لپیٹ میں لے لے، اس لیے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ۔ یہ دو جملے کہہ کر اب آگے بڑھتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اولئک اصحاب محمد، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، یہ امت محمدیہ میں سب سے بڑی فضیلت کے حامل۔ اگر ان کو دلوں کو دیکھو اَبَرَّہَا قُلُوبًا، ان کے دلوں کو دیکھو بے انتہا نیک، اور اگر ان کے علم کو دیکھو بہت گہرا، اور زندگی کو دیکھو بے انتہا سادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، تو کرتے میں 12 پیوند ہیں، ان میں 12 پیوند چمڑے کے ہیں، کپڑا نہیں ملا۔ زندگی تو اتنی سادہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور دیکھ ایک ایک چیز متعین کر ڈالی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، کہ تکلف نام کی صحابہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وجہ اختارهم اللہ بصحبت نبیہ وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب فرمایا اور اپنے دین کو مستحکم کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اس لیے ہمیں کیا فرماتے ہیں فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان عالی صفات کی وجہ سے ان کے مناقب کو پہچانیے، ان کی فضیلت کو پہچانیے، ان کے درجے کو پہچانیے اور ان کے نقش قدم پر چلیے۔ کیوں؟ اس حال میں یہ دنیا سے گئے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر ایمان اور اسلام دے کر اور نمبر 2 پر علم لے کر بھیجا۔ جب علم لوگوں کی زندگی میں آیا جن کو کل تک جاہل کہا جاتا تھا اور جن کے زمانے کو جاہلیت کے ساتھ بولا جاتا تھا، آقا فرماتے کوئی اور نہیں کہتا، قرآن کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا تقدس ان کو بیان فرما دیا۔ آقا صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یوں فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بھلا زمانہ، سب سے خیر کا زمانہ، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ۔ ابھی چند سال پیچھے چلے جائیے تو زمانہ جاہلیت اور عرب کے بدو لوگ اور عرب کے جاہل لوگ، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب آقا کی صحبت میں رہتے نمبر 1 پر ایمان آیا اور نمبر 2 پر علم آیا، علم اور ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ مزین کیا، تو آپ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا 2 باتیں فرمائی، نمبر 1 پر خیر القرون قرنی، سب سے بھلا زمانہ میرا زمانہ، اور نمبر 2 پر ایک اور بات آقا نے فرمائی، یوں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو بھی کسی
جب دو باتیں ان صحابہ کی زندگی میں آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی کے طور پر فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو بھی کسی ایک کی راہ اختیار کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے، یعنی اب قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ نبوت کس کی چلے گی؟ رسول اللہ کی۔ شریعت کس کی چلے گی؟ رسالت کس کی چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ کے نبی کے علم میں ہے کہ صحابہ کتنے دنوں تک باقی رہیں گے، 100-150 سال کی مدت دیکھتے ہیں تو ایک وقت آیا کہ کوئی صحابی دنیا میں نہیں۔ اب دین قیامت تک چلنا ہے، امت کی رشد و ہدایت کا نظام قیامت تک چلنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا؟ میں نے خطبے میں حدیث مبارکہ پڑھ دی۔ آقا فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ کو سامنے رکھے، سیرت صحابہ کو سامنے رکھے، جمہور صحابہ کو سامنے رکھیں اور پھر جمہور علماء کو سامنے رکھیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے قیامت تک دین باقی رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت تک کون امت کی رہنمائی کرے گا، کون امت کی نگرانی کرے گا، کس امت کو کس کی نگرانی میں چلنا چاہیے، تو علماء کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبیوں کی وراثت دینار و درہم کی نہیں ہوتی بلکہ علم کی ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اشارہ دے کے کہ علماء امت نے، نبی کی امت کے علماء نے کس طریقے پر دین کی نسبت پر، دین کی حفاظت کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے، کتاب و سنت کو باقی رکھنے کے لیے کس درجے میں رکھیں۔ متقدمین میں سے دو کے باتیں اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 193 ہجری میں شہر بخارا میں ان کے والد محدث تھے، محدث پاک کے گھر میں پیدا ہوئے۔ شوال کی 13 تاریخ جمعے کا دن، جمعے کی اور عصر کی نماز کے درمیان کی پیدائش، یہ وقت بھی مبارک، جمعہ مبارک، رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ گیا، آگے حج کے مبارک مہینے آ رہے ہیں، یعنی مبارک مہینوں کے درمیان میں پیدائش۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ ان کی بچپن کا سناتا ہوں۔ محدث داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علم حدیث حاصل کر رہے، بچپن سے ہی ان میں حدیث کا شوق۔ محدث داخلی نے ایک حدیث بیان کی، حدیث بیان کرنے میں حدیث کی سند میں کچھ غلطی کر دی، حدیث کا متن تو ٹھیک بیان کر دیا لیکن سند بیان کرنے میں گڑبڑ کر دی، تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی۔ امام بخاری بول پڑے، شاگرد ہیں، استاد نے چوک کر لی، شاگرد بول پڑے۔ مجھے یہاں اپنے بچپن کا واقعہ یاد آتا ہے، ہماری بستی میں ہمارے استاد رمضان المبارک میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ ہم دو تھے، عمر ہماری 12-13 سال، یعنی تراویح پڑھانے کی عمر نہیں۔ ہم نے رمضان میں ان کا قرآن سنا، تو جہاں بھی انہیں متشابہ لگتا تھا ہم بول پڑھتے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہہ رکھا تھا یہ مت سوچنا میں تمہارا استاد ہوں، جب تم میرا سن رہے ہو تو ہم استاد کی شاگردی بدل گئی۔ کیا مطلب؟
اب میں شاگرد تم استاد، انہوں نے یہ سمجھایا ہمیں، تو ذرا سی بھی اگر زیر زبر کی غلطی کی استاد محترم سے ہو گئی ہم بول پڑتے تھے، کیونکہ نماز ہے، تراویح ہے، اگر ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو قرآن غلط ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کیا کہ ایک محدث داخلی علم حدیث پڑھا رہے، ایک حدیث بیان کی، اس کی سند بیان کرنے میں غلطی کر دی، میں نے عرض کیا امام بخاری بول پڑھے، استاد نے ڈانٹ دیا، خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ بیان کی تو پھر بول پڑے۔ اب جب شاگرد 2 مرتبہ بول پڑے تو استاد نے سوچا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، چنانچہ فوراً کتب خانے میں تشریف لے گئے اور اس حدیث کا متن اور اس کی سند دیکھ کر آ کر کہا بیٹا تم نے ٹھیک ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں واقعی سند بیان کرنے میں 2 غلطی کر رہا تھا۔ امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے استاد محترم کی عمر 42 سال تھی اور امام بخاری کی عمر 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں حدیث کے سند میں گڑبڑ کی تو بول پڑے۔ البتہ میں نے عرض کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1080 استادوں سے علم حدیث حاصل کیا اور 6 لاکھ کچھ ہزار حدیثیں زبانی یاد کی، پھر ان ساری حدیثوں کو جمع کر کے ایک جگہ کر کے 1 لاکھ حدیثیں جو درجے کے اعتبار سے اونچے درجے کی تھی۔ یہ علم حدیث کا ایک الگ معاملہ ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث متصل ہے، یہ حدیث منفصل ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ امام بخاری نے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو احادیث کا ایک درجہ متعین کیا اور 6 لاکھ کچھ ہزار حدیثوں میں سے 1 لاکھ حدیثیں ایک طرف جمع کر دی اور یہ سوچا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے۔ کتاب لکھنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بھی کئی جگہ گئے مگر من نہیں لگا۔ یوں لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اول تو غسل کرتے اور نہیں تو وضو کرتے، بیت اللہ تشریف لے جاتے، طواف کرتے اور طواف کرنے کے بعد تحیۃ الطواف 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھ کر دعا، قلب میں جس حدیث مبارکہ کے بارے میں انشراح ہو جاتا اس حدیث کو لکھ لیتے۔ 7,375 احادیث پر مشتمل بخاری شریف لکھی۔ تو جب 7 لاکھ حدیثیں لکھی تو کیونکہ رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 14 لاکھ۔ 7,375 احادیث پر بخاری شریف لکھی، 14,000 کچھ رکعتیں پڑھی اور ہر 2 رکعت پر دعا کرتے۔ اس طرح سے بخاری شریف لکھی۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں جعلتہ بینی و بین اللہ حجۃ، کہ میں نے بخاری شریف اور اللہ کے درمیان میں اپنے آپ کو اور اللہ کی بخاری شریف کے درمیان میں حجت ٹھہرایا ہے تاکہ قیامت کی عدالت میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ میں نے عرض کیا بخاری شریف لکھنے کے بعد 23 سال تک مسلسل بخاری شریف پڑھائی اور 90,000 استادوں کو بخاری شریف پڑھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ متقدمین علم حدیث کا کتنا بڑا کام انجام دیا امام بخاری نے، لاکھوں محدثین ہیں۔ میں نے ایک کا ذکر کیا، ایک واقعہ 218 کا سناتا ہوں، پھر متاخرین کے بارے میں تھوڑی سی ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے۔ خلیفہ مامون طرطوس میں رہتا،
خلیفہ مامون کے پیچھے کچھ معتزلہ اور خوارج لگے. انہوں نے خلیفہ مامون کا ذہن خراب کرنا شروع کیا اور کیا حرکت کی. قرآن مقدس ہم سب جانتے ہیں کلام اللہ، اور عقیدے کی بات یہ ہے کہ اس طریقے پر اللہ باقی، کلام اللہ بھی بولو کلام اللہ بھی باقی. تو خلیفہ کا ذہن انہوں نے یہ بنانا شروع کیا کہ قرآن کریم جس طریقے پر ساری چیزیں ختم ہونے والی اور صرف اللہ باقی رہنے والا ہے، تو قرآن کریم بھی ختم ہونے والا. یہ ذہن بادشاہ کا بنا دیا اور اپنے اس مزاج کے مطابق ان گمراہ لوگوں نے بادشاہ کے ذہن کو ہموار کر لیا. عربی کا ایک مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بڑوں کے دین پر چلتے ہیں. خلیفہ کا یہ مزاج بنا تو اس نے اپنے گورنر کے پاس اطلاع بھیجی کہ اس ذہن کے مطابق اپنے یہاں لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کرو کہ جس طریقے پر تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں قرآن کی ختم ہونے والا ہے. تو اب جب گورنر کے پاس یہ خبر پہنچی تو گورنر نے نمبر 1 پر وہاں کے تمام محدثین، علماء اور ائمہ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد یہ بات رکھی کہ خلیفہ مامون کا یہ مالا نامہ آیا، لہذا مجھے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے اور تمہیں بھی اس کی پابندی کرنی. سارے محدثین ایک زبان ہو کر انکار کر دیا کہ چونکہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس لیے ہم کسی طریقے پر بھی خلیفہ کی، بادشاہ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا راضی سے نہ مانے تو کیا کریں؟ گورنر نے کہا سنو جی، اگر تم راضی سے نہیں مانتے ہو تو نمبر 1 پر تو سب تکڑی پٹائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور نمبر 2 پر جو بادشاہ کے یہاں سے تم کو وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، وہ بند کر دی جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک بڑے عالم اور سارے کے سارے گورنر کے دباؤ میں آ کر کے خاموش ہو گئے اور سوچا کہ چلو مصلحت پسندی ایسے ہی گزارا کر لیں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا کہ کتاب و سنت کے خلاف ہم گوارا نہیں کریں. اب گورنر صاحب کیا کریں؟ گورنر نے آرڈر کر دیا کہ اگر تم بادشاہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو میں تو اتنا کر سکتا ہوں، میں کوئی سزا نہیں دوں گا، میں تم دونوں کو بادشاہ کے پاس روانہ کرتا ہوں. چنانچہ سواری پر کجاوے میں جیسے ہم لوگ یہاں سے سامان لاد کر گھوڑی کے ایک طرف ایک اور دوسری طرف دوسرا، ان دونوں عالموں کے پیروں میں بیڑی ڈال دی اور سواری پر ایسے طریقے پر لاد دیا کہ امام صاحب ایک طرف اور دوسرے مولانا دوسری طرف، اور دونوں کو خلیفہ کی طرف روانہ فرمایا. پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس طریقے پر سواری پر لگے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اگر ان کے درجے کو بیان کیا جائے تو شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی اور ان کے انتقال میں 25 لاکھ لوگ جنازے میں شریک ہوئے، جس بھیڑ کو دیکھ کر کے 20,000 یہودی مسلمان ہو گئے. اس درجے کے بڑے چلیے روانہ کر دیا گیا، کوئی بات نہیں. جس وقت بادشاہ کے محل کے قریب تقریباً 1 کلومیٹر دور رہ گیا، انہوں نے شام کو پڑاؤ کیا
کہ صبح کو شاہی دربار میں پیش ہونا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد شاہی دربار میں ملازم تھا، آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا اور روتا پیٹتا چیختا چلاتا حاضر خدمت ہوا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت 4 دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ کی تلوار سنی، مامون کی تلوار سکی ہوئی ہے، تلوار سوکھ رکھی ہے اور بادشاہ بہت غصے میں۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی آپ بادشاہ کے روبرو ہوں گے فوراً بادشاہ اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دے۔ تو علماء تاریخ لکھتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، اس شاگرد سے بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ بیٹھ گئے اور اسی طریقے پر 2 دانوں بیٹھ کر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا میں یہ الفاظ تھے، یہ نہیں کہا وہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے، نہیں، دعا میں یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ بادشاہ کا اور ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ دعا کا الفاظ ہے کہ بادشاہ کا اور ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، اور بس دعا مانگنے کے بعد وہی رات میں وہی قیام ہوا، صبح کو شاہی دربار میں حاضری ہونی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ علماء لکھتے ہیں کہ صبح کے 4 بجے شور بچا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، مامون کا انتقال ہو گیا ہے۔ مامون کی جگہ معتصم باللہ شاہی دربار پر مسلط ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کی پیشی ہوئی اس طریقے پر کہ پیروں میں بیڑی پڑی۔ وہ مامون کے مقابلے میں نرم مزاج تھا، بار بار پیشی ہوتی رہی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں نے عرض کیا جیل میں رہنا گوارا کیا، ساری چیزیں گوارا کر لی، لیکن کتاب و سنت کے خلاف ایک بار بادشاہ نے کہی جان دینا تو گوارا کریں گے، لیکن بادشاہ کی اس بات پر رغبت نہیں کریں گے۔ علم حدیث کے اعتبار سے امام بخاری کا واقعہ میں نے سنا، اور باطل کے مقابلے پر کرنے کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں نے عرض کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بلا شبہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ 2 واقعے متقدمین کے سنائے میں نے، اور اب ذرا سا اشارہ متاخرین کا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہجری کے اعتبار سے 1283 ہجری میں ملکی حالات کے خلفشار سے متاثر ہو کر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ صرف اتنی بات ذکر کرتا ہوں، ہمارے زمانے میں دارالعلوم کو کیا مرکزیت حاصل ہے، کیا جامعیت حاصل ہے، کیا درجہ اور مقام حاصل ہے۔ آپ عالمی سطح پر دیکھیے، دنیا میں بڑے بڑے مراکز اسلامیہ، بڑے بڑے علوم دینیہ کے مراکز، یہ ساری دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ مثلا جامعہ ازہر مصر ہے، اسی طریقے پر مدینہ یونیورسٹی ہے، ساری دنیا میں بڑی بڑی میناریں اور بڑے بڑے علماء، لیکن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ مقتدر الرحمن، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اس وقت عالم اسلام کے اعتبار سے ان سے بڑا میرے خیال میں کوئی عالم نہیں۔ بہت سے سیمینار ہوئے، 500 علماء کا کچھ پہلے سیمینار ہوا تھا، سارے علماء نے متفقہ طور پر یہ کہہ دیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، چند جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ یوں فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کو دیوبند کیوں کہا جاتا ہے، اور دیوبند تعلق کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ نمبر 1 پر دین کی
صحیح تعبیر، نمبر 2 پر دین کا صحیح تصور، نمبر 3 پر اعتدال کے ساتھ دین پر عمل کرنا اور امت کو اس کی طرف ترغیب اور توجہ دلانا، یہ صرف دارالعلوم کا کمال ہے۔ اور اس پر اثر کس کا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا ہے، لیکن دارالعلوم اپنے منصب سے، اپنی جامعیت سے، اپنی مرکز سے دائیں بائیں ہو جائے، اس کو ان حضرات نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کو اس مختصر وقت میں ذکر کرنے کا موقع نہیں، پھر بھی ایک اشارہ دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر حضرت فرماتے ہیں انہی 4 حضرات کا اثر ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان 3 بزرگوں کا اثر۔ یوں فرماتے ہیں کہ دیوبند کو دیوبند کیوں کہا جاتا ہے، 3 باتیں تو میں نے وہ عرض کی، اور یہ فرماتے ہیں نمبر 1 پر دارالعلوم دیوبند نے کسی اختلاف کو نہ چھیڑ کر صرف توحید کی طرف توجہ دلانا، یہ ان کی وراثت میں شامل ہے، جو ان کو ان 3 بزرگوں کی وراثت سے ملا ہے۔ تو نمبر 1 پر وحدانیت، نمبر 2 پر سنت کی اتباع اور اس کی فکر، نمبر 3 پر تعلق مع اللہ اور ذکر و حضوری، ایمان و احتساب کی فکر، اور نمبر 4 پر دعوت اللہ۔ یہ چاروں کے چاروں وہ عناصر ہیں جن عناصر میں جس بندے کے اندر، جس امتی کے اندر یہ چاروں عناصر پائے جائیں گے، یوں فرماتے ہیں حقیقت میں یہ دیوبندی ہے۔ ایک عنصر بھی کم ہو گیا تو اسی درجے دیوبندیت میں کمی آ جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہمارے زمانے میں ذرا سا اشارہ دیتا ہوں، یہ 2-3 باتیں میں نے بڑے بڑے علماء کے علماء متأخرین کے حوالے سے نقل کی، مگر میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے زمانے میں صحیح دین کی رہنمائی، صحیح دین پر باقی رہنا، صحیح دین کی طرف توجہ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم دارالعلوم سے منسلک، خدام دارالعلوم سے ہم وابستہ رہ کر اپنی دین کی حفاظت و نگرانی کی چلتے رہیں۔ علماء تو علماء کی بات ہے، میں نے نادر علی خان صاحب جو 42 سال پروفیسر رہے علی گڑھ میں، وہ ایک دن فرما رہے تھے، انتقال ہو گیا، کہ میں نے آدھی دنیا کا دورہ کیا ہے، پوری دنیا میں اگر کہیں بھی دین کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو وہ صرف دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور ایک بات سے کہیں بھی کتاب اور سنت کے خلاف پوری دنیا میں اگر کسی نے کہیں سے آواز اٹھائی ہے تو کتاب اور سنت کی روشنی میں کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اتباع سنت، عقائد ان کے درست، عبادات ان کی درست، معاملات ان کے درست، اخلاق ان کے درست، اور حسن معاشرت ان کی بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اگر سعودی سرکار سے بھی جا کر کے ٹکر لی ہے تو وہ ان علماء کی باتوں کو ماننے پر یاد مجبور ہو گئے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے شاگرد مولانا راشد مصر کے رہنے والے، مولانا ارشد مصر کے رہنے والے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان تشریف لے آنے کے بعد اچانک دیوبند ان کا جانا ہوا، کہنے لگے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان کے اگر کسی شہر کا نام آتا تو یا تو دلی یا بمبئی۔ اب دیوبند میں جانے کے بعد جب میں نے مدرسے میں پہنچا تو مدرسے میں پہنچنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ واقعی
اگر میں دیوبند مدرسے میں نہ پہنچتا تو میرا ہندوستان کا عمل بیکار چلا جاتا۔ اور اتفاق سے علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت زندہ تھے اور دارالعلوم کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے، ان کے درس میں وہ بڑے عالم چلے گئے۔ اب عالم کو پہچانے، یوں فرماتے ہیں بخاری شریف کے درس میں بیٹھ کر کے مجھے ایسا لگا کہ میں نے دنیا میں اتنا بڑا عالم کبھی نہیں دیکھا۔ ہم لوگ دارالعلوم کے مقام کو نہیں جانتے، دارالعلوم کا مقام کتنا اونچا مقام ہے اور عالمی سطح پر عالم کے لوگ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی اسی انداز سے دیکھنے لگے۔ اس لیے میرا اشارہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان لفظوں کو ارشاد فرما کر امت کو متوجہ فرما دیا کہ جمہور علماء کی نگرانی میں، جمہور علماء کی سرپرستی میں ان سے رائے مشورہ لے کر چلتے رہو گے تو صراط مستقیم پر چلتے رہو گے اور کتاب و سنت پر تمہاری زندگی چلتی رہے گی، ایمان تمہارا ٹھیک ہوگا، اخلاق تمہارے ٹھیک ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، ان دونوں چیزوں کو ترقی دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے اپنی زندگی ایمان و علم کی روشنی میں چلتی رہے۔ اس کے لیے نہایت ضروری ہے علماء کی نگرانی میں چلیں اور علماء سے مشورہ لے کر چلیں۔ نہایت ضروری ہے کہ اس کو سیکھنے کے